آپ اگر پنجاب میں رہتے ہیں تو یقینی طور پہ آپ یہ سن رہے ہوں گے کہ اب غنڈہ گردی نہیں چلے گی اور کسی بھی غنڈے کو، کسی بھی جنسی درندے کو، کسی بھی ڈکیت کو کسی صورت اپنی ٹانگوں پہ چلتا ہوا کوئی نہیں دیکھنا چاہتا۔ آخر اس کے پیچھے گیم کیا چل رہی ہے؟ چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک آپ ٹویٹ دیکھیں، یہ پرو پی ایم ایل این ہے، چودھری شاہد محمود۔ انہوں نے کہا جی کہ ایک فوٹیج انہوں نے شیئر کی جس کے اندر ایک گلی کے اندر جاتا ہوا شخص بچی کے ساتھ نازیبا حرکت کرتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ واقعہ اگر پنجاب میں ہوا ہے تو اگلے 24 گھنٹوں میں یہ درندہ پکڑا بھی جائے گا اور اپنی مردانگی بھی کھو دے گا۔ لیکن اگر یہ افسوسناک واقعہ خیبر پختونخوا میں ہوا ہے تو پھر کچھ نہیں ہو پائے گا۔ یقینی طور پہ یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے، لیکن یہ واقعہ بھی پنجاب کا ہے۔ لیکن اس سے اگلی خبر بہت ہی حیران کن ہے، اور وہ میں دیکھتا ہوں کہ قصور پولیس ٹویٹ کرتی ہے اس فوٹیج کو جس کا نوٹس لیا گیا تھا، جس کے اندر ایک بالکل ننھی سی بچی، ایک چھوٹی سی جو کھلونا ہوتا ہے ان کا، سائیکل کے اوپر وہ گلی میں کھیل رہی تھی، اور ایک شخص آ کے اس سے نازیبا حرکت اس کے ساتھ کرتا ہے، اور اس کے اوپر وہ کہتے ہیں جی کہ ملزم اپنے ہی پسٹل سے مخصوص اعضاء پر فائر لگنے سے زخمی حالت میں گرفتار، ہسپتال منتقل، اور ویڈیو وائرل ہونے پر ڈی پی او قصور نے ایس ایچ او کو 24 گھنٹے میں گرفتاری کا ٹاسک دیا تھا۔ ڈی پی او معصوم بچی کے گھر پہنچے اور سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور گلدستہ پیش کیا۔ یقینی طور پہ آج کا ہمارا جو وی لاگ ہے اس میں اصل ٹاپک یہ ہے کہ نوشیرہ کے اندر 3 بھائی مارے گئے، اور ان کے پیچھے کیا ایسے محرکات تھے جو بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سرفراز خان۔ لیکن سرفراز بھائی، یہ کیا چکر چل رہا ہے؟ یہ تو خود پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے کہ یہاں پہ جو بھی کوئی ایسی حرکت کرے گا 24 گھنٹے میں پکڑا بھی جائے گا اور اپنی مردانگی بھی کھو دے گا۔ یہ کیا چکر چل رہا ہے؟ یہ کس قسم کی پروموشن ہو رہی ہے؟ اور اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو پھر ناراض ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، میں تو یہ کہوں گا کہ اس ملزم کو جو ہے وہ ریلیف دیا گیا ہے، کیونکہ اگر ہم سابقہ جو واقعات ہیں ان کو دیکھیں تو سی سی ڈی جس طرح سے کام کر رہی ہے کہ ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے جو ہے وہ مارا گیا، لیکن یہ کیس جو ہے فائرنگ سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ اپنی ہی فائرنگ سے جو ہے وہ زخمی ہو گیا۔ اس کیس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ اس تصویر کو اگر آپ دیکھیں، اس میں مریم نواز شریف کی تصویر لگی ہوئی ہے اور ساتھ لکھا ہوا ہے نیور اگین، اے سائلنٹ میسج، جو کہ اگر اس میں تھوڑی سی بھی عقل ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ یہ اس کام کا پولیٹیکل جو کیپٹل ہے وہ بھی سمیٹنا چاہتے ہیں، اور پولیس یہ بھی نہیں چاہتی کہ ہمارے اوپر الزام لگے کہ ہم کوئی ماورائے آئین کوئی اس طرح کے اقدام اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیں، اس ایشو کو ہم اس طرح سے جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کا جو قانون ہے وہ اندھا ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر ہی قانون کی دیوی کی آنکھوں پہ پٹی بندی ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے وہ صرف ثبوت چاہیے ہوتے ہیں، اور ترازو میں جہاں رکھو گے، جس طرف ترازو زیادہ ہوگا، جہاں پر ثبوت زیادہ ہوں گے، اس طرف ترازو جو ہے وہ جھک جائے گا۔ تو اس کیس کے اندر میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ پولیس کی جانب سے ایسے ٹھوس شواہد جو ہے وہ پیش کیے گئے کہ یہ جو ملزم ہے یہ اپنی ہی فائرنگ سے جو ہے وہ زخمی ہوا۔ تاہم اپنی ہی فائرنگ سے تو وہ زخمی ہو گیا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس کو پھر بھی ریلیف جو ہے وہ مل گیا، جان بچ گئی، اس کی جان بچ گئی۔ اور جس طرح کا یہ شاید اس کا کوئی ساتھی نہ ہو، شاید اس کا کوئی ساتھی نہ ہو جس کی وجہ سے یہ بچ گیا، اور جس طرح کا یہ درندہ صفت ملزم ہے، میں تو کہوں گا کہ اس کو تو سی سی ڈی کے حوالے کر دینا چاہیے تھا۔ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں، اگر جس کی یہ بچی ہے، اگر آپ اس سے پوچھیں تو وہ کہتا ہوگا کہ اگر میرا بس چلے تو میں اس کو بھی ختم کر دوں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک جرم کی سزا ہوتی ہے اور وہ اس جرم کے مطابق ہوتی ہے۔ بہرحال اس کے اوپر اب ہم مزید کیا بحث کریں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ نوشہرہ کے اندر کیا ظلم ہوا ہے؟ 3 بھائی، 2 اٹلی سے آئے، 1 سائپرس سے آیا، اور مارے گئے پاکستان کے اندر 4 لاکھ روپے کے پیچھے۔ دیکھیں، ایسا ہی ہوا ہے کیونکہ خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے پلوسی بالا، یہ واقعہ جو ہے وہاں پر پیش آیا ہے، اور 3 سگے بھائی جو ہیں وہ حسد اور بغض کی جو ہے وہ نظر ہو گئے ہیں۔ وہ کیسے؟
یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ 3 بھائی جو ہیں اپنے ایک بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے جو ہے وہ بیرون ملک سے جو ہے وہ پاکستان آئے تھے، اور 2 بھائی جو ہیں وہ اٹلی سے آئے تھے، اور ایک بھائی جو ہے وہ سائپرس سے آیا تھا، اور ایک ان کا بھائی جو ہے وہ عباس، وہ کیونکہ پاکستان میں ہی ہوتا تھا۔ اور جو 3 بھائی آئے تھے ان میں سے وقاص جو ہے وہ اٹلی سے تھا، سمیع اللہ بھی اٹلی سے آیا تھا، اور جو شفیع اللہ ہے وہ سائپرس سے جو ہے وہ یہاں پر اپنے بھائی کی شادی کے اندر جو ہے وہ آئے تھے، اور سمیع اللہ کی یہ شادی ہونے کے لیے جا رہی تھی جو کہ اٹلی سے ہی جو ہے وہ واپس آیا تھا، اور وہ اس واقعے کے اندر بچ بھی گیا ہے۔ تو 18 جون کو جو ہے یہ شادی ہوئی، اور اس میں بڑے ہی ڈھول ڈھمکے کے ساتھ، اور اس شادی کے اندر بڑے لوگوں نے شرکت کی، کیونکہ 3 بھائیوں کا بیرون ملک ہونا، تو اس حوالے سے کیونکہ ان کے پاس پیسے وغیرہ بھی بہت زیادہ تھے، تو بڑی دھوم دھام کے ساتھ جو ہے یہ شادی کی گئی، لیکن ان کو نہیں تھا پتہ کہ جو ان کے اپنے ہی رشتہ دار ہیں وہ اس شادی کے بعد اس کی جان کے جو ہے وہ دشمن بن جائیں گے۔ تو اس دوران جو یہ لڑکے باہر سے آئے تھے، کیونکہ بڑی دیر سے اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملے تھے، تو انہوں نے اپنے دادا ابو کے گھر جو کہ پلوسی بالا میں آبائی گھر ہے، وہاں پر جو ہے وہ ایک تقریب رکھی، اور وہاں پر ساروں کو جو ہے وہ مدعو کیا گیا، اور اس میں ان کے ملزمان جو چچا اور اس کے 4 بیٹے ہیں ان کو بھی وہاں پر جو ہے وہ بلایا گیا۔ اور جب وہ وہاں پر پہنچے تو اس دوران جو ہے وہ جو ان کے چچا ہے ان کا اپنے ابو کے ساتھ جو ہے وہ صرف 4 لاکھ روپے کے اوپر جو ہے وہ ایک تنازع چلا آ رہا تھا، کہ جو چچا کے والد ہیں انہوں نے 4 لاکھ روپے چچا کو دیے تھے، جو کہ جو اس کے والد ہیں ان سے واپس مانگنے کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ اس پر تلخ کلامی بڑی، اور جو نافرمان بیٹا ہے اس نے اپنے والد کو جو ہے وہ گالیاں جو ہیں وہ نکالنا شروع کر دی۔ اس پر جو پوتے تھے جو کہ باہر سے آئے تھے انہوں نے کہا کہ انکل جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ دادا ابو کو اس طرح سے جو ہے وہ گالیاں نہیں نکال سکتے ہیں۔ لیکن اصل مقصد جو وہاں پر تھا وہ اپنے دادا ابو کے ساتھ جھگڑا نہیں تھا، بلکہ اپنے بھتیجوں کو جو ہے وہ ختم کرنا تھا۔ وجہ جو تھی کیونکہ یہ تینوں لڑکے جو ہے وہ بیرون ملک رہتے تھے، اور جو ملزم ہے اس کے 4 بیٹے جو تھے وہ نکٹو تھے، وہ ادھر ادھر گھومتے رہتے تھے، وہ ترقی نہیں کر سکتے تھے، اور جو مقتولین تھے وہ ترقی کر گئے تھے۔ اور اس میں ایک پوائنٹ آپ کو نوٹ کرنا پڑے گا کہ اس تقریب کے اندر اسلحہ کہاں سے آیا؟ اگر وہ ایک نجی تقریب تھی، گھر والے وہاں پر موجود تھے، وہاں پہ تو اسلحہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ارادہ بنا کے جو ہے وہ وہاں پر آئے تھے، اور اسی جھگڑے کے دوران نہ تو دادا ابو کو جو ہے وہ کوئی گولی لگی، نہ ہی جو ملزمان ہیں ان میں سے کسی کو گولی لگی۔ مرے تو کون مرے؟ 3 بھائی جو ہے وہ موقع کے اوپر مر گئے، اور مرنے والوں میں جو ہے وہ وقاص، شفیع اللہ اور عباس جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس واقعے کے بعد ملزمان جو ہے وہ تو فرار ہو گئے، لیکن پولیس جو ہے وہ حرکت میں آئی، اور پولیس نے جو مقتولین کے چچا ہیں جو کہ مرکزی ملزم ہیں، شیر اسلم ان کا نام ہے، ان کو گرفتار کر لیا، اور ان کے 2 بیٹوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، قدیر اور منظر، جبکہ یاور جو ہے وہ ابھی تک فرار ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اصل مرکزی کردار جو ہے وہی یاور ہے۔ اور اب وہ دھمکیاں بھی لگا رہا ہے اپنے جو بچ گیا ہے سمیع اللہ، ایک بھائی ان کا، اس کو کہ تو بچ گیا ہے، میں تجھے بھی اب نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں نے ان کو تو کیفر کردار تک پہنچا دیا ہے، اب تیری باری ہے۔ تو یہ دھمکیاں بھی لگ رہی ہیں، پولیس جو ہے وہ کوشش تو کر رہی ہے اس کو گرفتار کرنے کی، لیکن اس کو ابھی تک جو ہے وہ نہیں پکڑا گیا ہے۔ یہ کیا چکر ہے پاکستان کے اندر؟ وہ کراچی کے اندر ہم نے دیکھا ایک جوڑا مارا گیا، ابھی گجرانوالہ سے وہ گیا تھا وہاں پہ، اور وہ شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ مسیح تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہ وہاں کراچی گئے ہیں، وہاں پہ ان کو مار دیا۔ یہ ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ اخبار بھرے پڑے ہیں اس طرح کی خبروں سے، کوئی غیرت کے نام پہ، کوئی حسد کے نام پہ، کوئی کسی اور چیز کے نام پہ۔ کوئی حل ہے آپ کی نظر میں کہ یہ کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ یہ CCD روک سکتی ہے اس کو، یا یہ لوگ تو سارے جرائم پیشہ تو نہیں ہیں، یہ تو شریف لوگ ہیں اور اپنی زندگیاں گزارے ہیں، پہلے سے ان کی کرائم ہسٹری بھی نہیں ہے، تو کیا یہ قوم کے مزاج میں شامل ہو گیا ہے جنون؟ یہ کیا آپ کو لگتا ہے؟ یہ کیونکہ آپ کرائم کی بیٹ کرتے ہیں، بڑے عرصے سے آپ کرتے آ رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے اس طرح؟ دیکھیں، یہ نفسہ نفسی کا اس وقت جو ہے وہ دور چل رہا ہے، ہر ایک کو جو ہے وہ اپنی پڑی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور دوسرا جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے ناکام ہو جائے۔ تو ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا، محنت کر حسد نہ کر، تو آپ محنت کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نصیب دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عزت، ذلت، زندگی، موت یہ میرے ہاتھ میں ہے،
اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عزت دے رہا ہے تو کوئی اس سے کیسے چھین سکتا ہے؟ یہ بات جو ہے یہ ہمارے معاشرے کے افراد کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. کئی سو سال گزر گئے ہیں اس بات کو کہ عزت اور ذلت یہ آپ کو صرف اللہ دے سکتا ہے. زندگی موت یہ صرف آپ کو اللہ دے سکتا ہے. آپ کون ہوتے ہیں کہ کسی کو مار دیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کون مارنے والا ہے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ سرفراز خان. لیکن ناظرین، نیور اگین پنجاب میں رہنے والے وہ وارداتیے، وہ جنسی درندے، وہ ڈکیت، وہ گینگ سن لیں کہ صفایا شروع ہو چکا ہے. اور نیور اگین کا جو یہ نعرہ لگتا ہے اس کا انجام دیکھتے ہیں کیا ہوگا. ویسے ماضی میں بھی اس طرح کے کام ہوتے رہے ہیں. کوئی اس کو صحیح کہہ رہا ہے، کوئی غلط کہہ رہا ہے. ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، انشاءاللہ بہت جلد اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن ابھی تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.